مذہب اہل بیت یا تشیع یا شیعیت جو ہے وہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سارے سن لیں کہ جیسے باقی فرقے ہیں ویسے یہ فرقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو مولا علی کے نقش قدم پر چلے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف اطاعت کے قابل مولا علی کو جانے اور ان کی اطاعت کرے، ان کی پیروی کرے، ان لوگوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اطاعت کی اس منزل میں کوئی غیر مسلم بھی آگے آئے اور کسی خاص کام میں علی کی پیروی کرے تو وہ اس خاص کام میں شیعہ ہوگا علی کا۔ اہل سنت کے بھی کچھ لوگ کچھ خاص کاموں میں اگر مولا علی کی وہ اطاعت کرتے ہیں، مولا علی کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو وہ بھی اس خاص کام کے اندر شیعہ کہلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کسی خاص گروہ کا مخصوص نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص شیعہ ہے جو مولا علی کی اطاعت کرے، مولا علی کے نقش قدم پر چلے۔ کب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد، کیونکہ ہمارے عقیدے میں حضور کا حقیقی جانشین، وارث، وصی اور خلیفہ بلافاص وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو مولا علی کی اطاعت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی فرقے سے متعلق ہو۔ جتنی وہ اطاعت کرے گا اتنا ہی وہ شیعہ کہلائے گا، اور جتنی وہ اطاعت سے پیچھے رہے گا اتنی ہی اس کی اس شیعیت سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ یعنی اگر میں بھی کسی کام میں مولا علی کی اطاعت کرنا چھوڑ دوں تو میں اس کام میں شیعہ نہیں ہوں مولا علی کا، یہ اچھی طرح سے سمجھ۔ لہٰذا یہ کسی گروہ کا، کسی خاص فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی رسول اکرم کے بعد جو بھی مولا علی کی اطاعت کرتا ہے اس کو شیعہ کہا جائے گا۔ یہ ایک واضح طور پر ہم نے اس کا مفہوم سمجھا دیا۔ اب کیا یہ لفظ قرآن سے یا رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے؟ جواب جی ہاں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ہر اس اچھے انسان کو شیعہ کہا ہے جو حق کی پیروی کرے یا رسول کی پیروی کرے۔ حق کی یا رسول کی پیروی کرنے والے کو اللہ نے نام دیا ہے شیعہ۔ مثال دیتے ہیں، سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک فرعونی کے ساتھ ایک مومن کا جھگڑا ہوا کہ جو مومن تھا وہ اس فرعونی کے ساتھ الجھ گیا تھا، تو حضرت موسیٰ کو اس نے مدد کے لیے طلب کیا، تو حضرت موسیٰ سپورٹ کرنے کے لیے چلے گئے، کس کے؟ فرمایا من شیعتے ہی، جو اس کا شیعہ تھا۔ تو شیعہ ایک طرف کہا اور اس کے مقابل میں کہا من عدوہ، اس کا دشمن۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو حق کا دشمن ہے وہ شیعہ نہیں ہے، جو حق کا پیروکار ہے وہ شیعہ ہے، قرآن کی اس اصطلاح سے بھی۔ تو حضرت موسیٰ کے پیروکار کو اللہ نے شیعہ کہا۔ ٹھیک، آگے دیکھیے، آگے بہت حسین آیت اور بہت ہی معروف آیت کہ اس کے ہوتے ہوئے میں حیران ہوں کہ بعض لوگ ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں شیعہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس سے بہتر اور واضح لفظ کہاں سے تم لاؤ گے؟ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تعارف جو فرمایا ہے وہ 2 مرحلوں کا ہے۔ بہت ہمارے ناظرین توجہ سے سنیں۔ ایک مرحلہ حضرت ابراہیم کا تعارف یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مسلمان ہے، مسلم ہے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہیں۔ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں مسلمین نام دیا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔
دوسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم کا تعارف اللہ نے یہ فرمایا ہے وَكَانَ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم، حضرت ابراہیم کا تعارف دوسرا یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے. وَكَانَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم، حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے کون؟ حضرت ابراہیم. تو حضرت ابراہیم کا اگر دونوں تعارف کو جوڑ کے دیکھیں تو حضرت ابراہیم کا قرآن مجید کی اصطلاح میں تعارف یہ ہوگا ابراہیم مسلمان ہیں مگر شیعہ مسلمان ہیں. دونوں کو آپ جوڑ کے ان کا تعارف پیش کر دیں. اچھا جناب، تو کیا مولا علی کے بھی پیروکار کو شیعہ کہا گیا ہے؟ جی ہاں، اگر علی کو آپ مانتے ہیں تو آپ کے پیروکار وہ شیعی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے ان صحابہ کے لیے جو علی کی پیروی کرتے تھے، علی کے نقش قدم پہ چلتے تھے، علی کی محبت قدم بھرتے تھے. اور خود صحابہ میں باقاعدہ اس گروہ کو باقی جو منافقین ہیں نا یہی کہہ کے ٹیز بھی کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو علی کا شیعہ آیا ہے، یہ دیکھو علی کا شیعہ آیا ہے. کیوں؟ سرکار نے اس اصطلاح کو جو قرآنی اصطلاح ہے حدیث کے اندر بھی پیش کر دیا. سرکار نے فرمایا جب لوگوں نے پوچھا، وہ بھی سورہ بینہ کی آخری آیت کو لے کر کے اللہ کے اس کلام میں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو صاحبان ایمان ہیں جو عمل صالح بجا لاتے ہیں وہی خیر البریہ ہے. خیر البریہ کا مطلب بہترین کریشن ہے، اللہ کی بہترین مخلوق ہے، یہی وہ لوگ ہیں. تو سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کون ہے؟ فرمایا ہوا علی و شیعتہ، وہ علی اور اس کے شیعہ ہیں. اور ایک مقام پر اہل سنت ہی کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی فائز ہیں، کامیاب ہیں. ایک اور جگہ پر آیا کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ جنتی کون ہے؟ فرمایا یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، اے علی آپ اور شیعہ ہی جنت میں جانے والے. اگر ان اہل سنت کی کتابوں سے ہی احادیث کو کوئی اکٹھا کرے تو میں آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ جہاں کسی سند میں بھی کوئی انہوں نے سقم نہیں نکالا، نقص نہیں نکالا، کمزوری نہیں دیکھی، تو وہاں پر بڑے ہی اطمینان سے یہ کہہ دیا کہ اس طرح کے شیعہ تو ہم ہیں. ٹھیک ہے جناب، کل سے آپ اپنے آپ کو شیعہ کہیے، کہلائیے، ہمیں کیا اعتراض ہے. ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ یہودی سوچ والے تھوڑی ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی باہر سے کوئی یہودی بننا چاہتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. نہ، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ حق ہے علی کے نقش قدم پر چلنا حق ہے. تم چلو گے تو تم شیعہ ہو، میں چلو گے تو میں چلوں گا تو میں شیعہ ہوں. یہاں کوئی فرقہ نہیں ہے، یہاں پریکٹیکل حقیقت کو اپنانا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے. تو جو بھی چلے گا وہ شیعہ کہلائے گا. تو اب یہاں پر بات واضح ہو گئی شیعت کا لفظ کیا ہے، شیعہ کیا ہے، کیا قرآن میں آیا ہے؟ جی ہاں آیا ہے. کس معنی میں آیا ہے میں نے واضح کر دیا، پلس سرکار کی حدیثوں میں مسلسل یہ فرمایا ہے، اور صحابہ میں بھی شیعہ علی کے پیروکاروں کو کہا گیا اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. لہٰذا اگر ہم اس کے مقابل میں سوال کر لیں کہ اہل سنت والجماعت کا نام کب سے چلا ہے تو میں آپ کو یہ بھی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دوں. اہل سنت والجماعت کا جو ٹائٹل ہے وہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا کہ جو حضرت امام حسن مجتبی کے صلح کے بعد سارے مولا علی کے شیعوں کو چھوڑ کر کے ایک طرف ہو گئے. تو کہا ہم جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے اور وہ جو ہے علی کے شیعہ ہیں. یہاں سے
یہ تفرقہ ناموں کا چل پڑا۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو ٹائٹل ہے وہ معاویہ ابن ابو سفیان کا دیا ہوا ہے، جا کے چیک کر لیں، کوئی برا نہ مانے، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تاریخ کو حقیقت تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ چیک کر کے دیکھیں اہل سنت کا لفظ موجود تھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، اہل سنت والجماعت جو نام ٹائٹل جو ہے وہ پیش کیا گیا وہ معاویہ ابن ابو سفیان کی طرف سے پیش کیا گیا۔